السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل پرنیا وائس۔ سسٹر، آپ سے امید کی جاتی ہے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ اردو ناول وفا کے رستوں پہ، قسط نمبر 5۔ ثانیہ آپی یار، میں نے بولا تھا آپ کو کہ فروٹ ٹرائفل بنائیے گا، آپ نے فروٹ یوگرٹ بنا لیا۔ شام کو توقیر کچن میں کھڑی ثانیہ سے لڑ رہی تھی۔ تمہارے رشتے کے لیے نہیں آ رہے وہ لوگ جو تم اپنی پسند بتانے کھڑی ہو گئیں۔ تیمور خود کھانے پینے کا سامان چیک کرنے وہاں کھڑا تھا۔ توقیر کو بھی آڑے ہاتھوں لے لیا۔ توقیر نے منہ بنا کر اسے گھورا۔ جب میرے رشتے کے لیے آئیں گے نا تو دیکھیے گا، سب سامان باہر سے منگواؤں گی اپنی پسند کا، اور بتا دوں گی کہ مجھے باہر کا کھانا پسند ہے، لہٰذا ان فیوچر مجھ سے کھانا پکوانے کی امید بالکل نہ رکھی جائے۔ اس نے ادا سے بال پیچھے گرائے اور تیمور کو ٹکاسا جواب دے دیا۔ تیمور کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ تمہاری پسند کی تو ایسی کی تیسی، نہ تم سے پائے نہاری پکوائی تو میرا نام تیمور نہیں۔ وہ بسکٹ پلیٹ میں پٹک کر توقیر پر جھپٹا۔ ثانیہ نے کام چھوڑ کر دونوں کے بیچ رکاوٹ کھڑی کی۔ کیا ہو گیا ہے تیمور؟ وہ آنکھوں سے اشارہ کر کے اسے سمجھانے لگی۔ دیکھیں نا ثانیہ آپی، میں اپنی بات کر رہی تھی، یہ بلا وجہ بیچ میں آ گئے، بیچ کے بلے بن کر۔ وہ ثانیہ کی اوٹ میں ہوتی ہوئی بولی۔ تیمور کو پھر تاؤ آ گیا۔ یہ بیچ کا بلّا ہمیشہ بیچ میں ہی رہے گا بی بی، یہ بٹھا لو اپنی یادداشت میں۔ اس نے پوری آنکھیں کھول کر توقیر کو گھورا۔ ثانیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف کیا، مبادا وہ آج توقیر کے حواسوں پر بم گرا ہی نہ دے۔ تیمور بس اب کچھ نہیں بولنا، نکلو تم یہاں سے۔ کیا یار آپی، کب تک بچہ بنائے رکھیں گے آپ لوگ اسے؟ بات کرتا ہوں میں امی سے، کھولیں اب یہ پنڈورا باکس۔ وہ جھنجھلاتا ہوا باہر نکلا۔ سیڑھیوں سے اتر کر راہداری کی طرف آتے ہوئے فاران نے اس کا تپا تپا چہرہ غور سے دیکھا۔ اڑتی اڑتی اس کے کانوں تک بھی پہنچ چکی تھی۔ کون سا پنڈورا باکس ہے بھئی، ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ قریب پہنچ کر اس نے ہلکے پھلکے انداز میں تیمور کو چھیڑا۔ ضرور، میں تو سب کو بتانے کے لیے مر رہا ہوں، مگر کوئی مجھے بتانے ہی نہیں دیتا، ورنہ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ عمر گزار دیتے ہیں مگر منہ سے بھاپ تک نہیں نکالتے۔ وقت ضائع کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اس کی اتنی لمبی لن ترانی پر فاران نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس گھر میں کسی کو بھی اس کے معاملے کی خبر تھی، مگر تیمور نے جس انداز میں یہ بات کہی تھی اسے صاف لگا اسے ہی سنائی گئی ہے۔ وہ کھڑا رہ گیا اور تیمور مزے سے چلتا ہوا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ ثانیہ کی آواز کچن سے آ رہی تھی۔ وہ بے اختیار چلتا ہوا اسی طرف آ گیا۔ اچھا بابا، تمہارا ٹرائفل بھی بناؤں گی کسی دن۔ آج دیکھو فاران بھائی بھی آئے ہوئے ہیں نا، ان کو بھی فروٹ یوگرٹ پسند ہے، اس لیے یہی بنا لیا۔ وہ ابھی تک توقیر کو منانے میں لگی ہوئی تھی، جو تیمور کے رویے سے روحان سی ہو گئی تھی۔ فاران چپ کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کے سوا اس گھر میں کوئی لڑکی نہیں بچی تھی، سب اپنے گھروں کی ہو کر خوشحال زندگی گزار رہی تھیں، اور اس کا یہ حال تھا کہ گھر والوں کی فرمائشوں سے لے کر خود کو اپنے لیے آنے والے رشتوں تک کا اہتمام اسے خود کرنا پڑ رہا تھا، کوئی اس کا ہاتھ تک بٹانے والا نہیں تھا۔ کیا اس دن کے لیے اسے چھوڑ کر گئے تھے فاران احمد، کہ سالوں بعد بھی وہ تمہارے بجائے کسی اور کی ہونے جا رہی تھی؟ اس کے اندر سے کسی نے اسے جھنجھوڑا۔ وہ قدم اٹھاتا کچن میں داخل ہوا۔ ان دونوں نے رک کر اسے دیکھا۔
کچھ چاہیے تھا فاران بھائی؟ ثانیہ نے فوراً پوچھا۔ ہاں وہ توقیر، میرا فون لا دو، اوپر میرے کمرے میں رہ گیا ہے۔ اس نے فوراً بہانہ گھڑ کر توقیر کو چلتا کیا۔ وہ ایک لمحے میں غائب ہو گئی۔ ثانیہ پلٹ کر چائے گرم کرنے لگی۔ کوئی آ رہا ہے کیا شام کو؟ یہ اہتمام۔ اس نے وہیں ٹکتے ہوئے بات شروع کی۔ جی وہ عابدہ پھپھو کی نند فضیلہ آنٹی، وہ آ رہی ہیں۔ ثانیہ نے دبے لہجے میں اطلاع دی۔ نظریں چائے پر سے اٹھ نہ سکیں۔ خیریت؟ کوئی خاص وجہ؟ فاران نے اسے جانچا۔ فیروزی سوٹ میں وہ نکھری نکھری پرکشش لگ رہی تھی۔ وہ آپ کو ابا میاں نے نہیں بتایا؟ ثانیہ کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیسے کہے۔ فاران نے اس کی جھجک پر مسکراہٹ دبائی۔ ہاں یاد آیا، کچھ رشتے وغیرہ کے سلسلے میں شاید، ہے نا؟ اس نے اداکاری کی۔ جی۔ ثانیہ نے کپ اس کے آگے رکھا۔ تو تم راضی ہو اس رشتے پر؟ اس نے گھونٹ بھرتے ہوئے پھر اسے گھورا۔ ثانیہ کی نظریں بدستور نیچی ہی تھیں۔ میری کیا رضا، بس جو ابا میاں بہتر سمجھیں، کھویا کھویا سا جواب آیا۔ فاران کو اس پر ترس سا آنے لگا۔ ایک بات پوچھوں؟ وہ کپ رکھ کر پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ثانیہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ سیاہ ٹی شرٹ کی آدھی آستینوں سے نکلتی اس کی گندمی کہنیاں ٹیبل پر ٹکی تھیں، اور دونوں ہتھیلیاں آپس میں پیوست اس کی ٹھوڑی کو سہارا دیے ہوئے تھیں۔ گہری گہری آنکھوں میں ہلکورے لیتا حزن اور انوکھی چمک سے پھوٹتی شعاعیں پہلی بار ثانیہ کے حواسوں پر دستک دینے لگی تھیں۔ وہ اس کے سوال کی منتظر بے خیالی میں اسے ہی دیکھنے لگی۔ فاران کو وہ لمحہ ملکوتی لگا۔ اگر ابا میاں تمہیں کسی ایسے شخص کا رشتہ پیش کریں جسے تم ہمیشہ سے جانتی ہو، جس کی پسند عادات کچھ بھی تمہارے لیے انجان نہ ہو، تو کیا تم اسے فضیلہ آنٹی کے امریکی نژاد انجان بیٹے پر ترجیح دو گی؟ وہ بہت محتاط انداز میں پوچھ رہا تھا۔ نظریں اس کے چہرے کے ہر رنگ کو پڑھ لینا چاہتی تھیں۔ ایسا کون ہے بھلا؟ ثانیہ کو لگا کہ یہ سوال بے معنی تھا۔ فاران نے سانس بھر کر ہاتھ گرائے اور کھڑا ہو گیا۔ بس اتنا یاد رکھنا کہ اسے تمہاری خوشی ہر حال میں عزیز ہے، مگر اس کی ہر خوشی بس تمہارے ساتھ میں ہے۔ وہ پھر اسے نظروں سے باندھ کر کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ پلٹ کر یہ تک نہ دیکھا۔ ثانیہ سارے جواب پا گئی، اور سالوں کا حساب پل میں اس کے سامنے آ گیا۔ اس نے ارد گرد دیکھا، بہت کام پڑا تھا، مگر اب سب بے معنی لگ رہا تھا۔ وہ بے دلی سے بھاری من کے ساتھ وہاں سے نکل گئی۔ عصر کی نماز اس نے خیالوں کی یورش کے ساتھ ادا کی۔ ذہن عجیب الجھن میں گھر گیا تھا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو بس یہی الفاظ منہ سے ادا ہوئے۔ یا اللہ، جو تیری رضا وہ میری رضا۔ دو آنسو ٹوٹ کر اس کے دوپٹے میں جذب ہو گئے۔ وہ مبتلا نہیں تھی، وہ باخبر بھی نہیں تھی، مگر فاران کے اقرار نے اس کا من بوجھل کر دیا تھا۔ وہ دوہری کیفیات کا شکار ہو گئی تھی۔ اسی الجھن میں شام ہو گئی۔ وہ خود کو گھسیٹتی باہر لے آئی۔ امی اور چچی کچن کا باقی کام سمیٹ چکی تھیں۔ تیار ہو گئیں تم؟ اسے آتا دیکھ کر انہوں نے پوچھا، ساتھ ایک تنقیدی نگاہ بھی اس پر ڈالی۔ تھوڑا میک اپ کر لیتی ثانیہ، چچی نے کہا۔ بس ٹھیک ہے، رشتے کے لیے آنے والوں کے لیے اتنا سنگھار بہت ہوتا ہے۔ منگنی شادی ہو جائے تو کوئی بات بھی ہو۔ امی کا اپنا نظریہ تھا۔ ثانیہ نے جان بخشی پر شکر ادا کیا۔ دل کسی طرف ہو کر نہیں دے رہا تھا، ذہن پر بس فاران کے لفظوں نے قبضہ کر رکھا تھا۔ وہ نظریں جھکائے لاؤنج میں آ گئی۔
فاران سفید کرتا شلوار میں نک سک سے تیار بیٹھا موبائل پر مصروف تھا۔ اسے آتا دیکھا تو نظریں وہیں جم گئیں۔ ثانیہ کو اس کی محویت نے نظریں اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ کتنی الگ تھیں وہ نظریں جن سے آج فاران اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ زندگی میں پہلی بار اس کی موجودگی سے بے آرام ہوئی۔ فاران اس کی گھبراہٹ اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ جب ہی ایک مہربان دوستانہ مسکراہٹ سے اسے نواز کر دوبارہ موبائل پر جھک گیا۔ ثانیہ دھڑکتے دل پر قابو پاتی رہ گئی۔ تایا ابا اسے مخاطب نہ کر لیتے تو وہ یقیناً یہاں سے چلی جاتی۔ جلد ہی فضیلہ آنٹی کی آمد کا شور اٹھ گیا۔ وہ عابدہ پھپھو کے ساتھ اندر داخل ہوئیں۔ سب کے سلام کا جواب دے کر ثانیہ کی طرف متوجہ ہوئیں، مگر آج ان کے انداز میں پہلے جیسی گرم جوشی مفقود تھی۔